یہ تو وہ صورتوں کا بیان تھا کہ تیمم کی اجازت ان صورتوں میں ہو جائے گی. اب کسی کو واقعی ایسی صورت درپیش ہو گئی اور اسے تیمم کرنے کی اجازت مل گئی تو اب وہ کس طرح سے تیمم کرے؟ تیمم کرنے میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ کر لیں، دونوں ہاتھوں کی. کشادہ کرنے کے بعد جو چیز جن سے زمین سے تعلق رکھتی ہو، جیسے پتھر، چونا وغیرہ جو زمین کی پیداوار زمین سے نکلتی ہیں، اور تو ان پر یہ اپنے ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے مارنے کے بعد اگر گرد غبار اس کے ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کو ایسے نہیں جھاڑے گا، بلکہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو یوں ملا کے جھاڑ لے. جھاڑنے کے بعد اب اس نے چہرے کا سب سے پہلے مسح کرنا ہے. تو چہرے کی جہاں سے بال عام طور پہ جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. تو اس چہرے کے مکمل حصے پر اس کا ہاتھ پھرنا چاہیے. اگر ہونٹوں کو یہ بند کر لے گا تو اب اوپر والے حصے پہ ہاتھ پھر گیا اور اندرونی حصہ جو اس وقت یعنی بند کرنے کی وجہ سے چھپ جائے گا، تو اس پہ بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. البتہ عام طور پہ جیسے نارمل طریقے سے منہ ہوتا ہے تو اندرونی حصہ جو ہونٹ کا تر رہتا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں، جو خشک حصہ ہے اس پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. اور آنکھوں کے اوپر، بہموں پر، پلکوں کے اوپر والی سائڈ، پپوٹوں پر، ان پر بھی ہاتھ پھیرنا اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح مونچھوں پر داڑھی ہے تو اس پر، ناک کے اطراف میں، تو ان تمام جگہوں پہ اس کا ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے. پانی سے زیادہ احتیاط اس میں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پانی کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ مائع ہے، وہ پانی اس پہنچ کا جاتا ہے، پھیلنا آسان ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر مسحے میں احتیاط نہ کی تو کسی جگہ کا چھوٹ جانے کا امکان زیادہ رہتا ہے. اس میں تھوڑا احتیاط زیادہ برتی جائے کہ پانی ایک ہے اوپر سے ہم چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی بہتا ہوا بہہ جاتا ہے آ جاتا ہے. تو اس کے اندر چہرے کو اچھی طریقے سے مسح کیا جائے. اور اس کے بعد جب ہاتھوں کا معاملہ ہوگا تو پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے، اس کے بعد دوسرے بائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے گا. تو ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوبارہ ہاتھ ماریں گے، یہ جو ہم نے پہلی مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کیا، اب یہی ہاتھ مسح کے لیے ہاتھوں کے کافی نہیں، بلکہ اب ہمیں نئے سرے سے دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارنا ہوگا. 3 مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں اور اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے یہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کی انگلی کی پشت پر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھتے ہوئے یہ کوہنیوں تک اس طرح لے جائیں گے. واپسی میں اس طرح واپسی لائیں گے، اور یہی طریقہ کار کہ انگلیوں کا پیٹ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پشت پر رہے گا اور یہ سلسلہ کھینچتے ہوئے جائے گا کونی تک، اور وہاں سے یہ واپسی لے کر آئے گا. اور اس کے اندر جو مقامات ایسے کہ جہاں پر انگلیاں نہیں پھریں تو ان پہ پھر یہ ہاتھ اچھی طرح سے مسلے گا، انگلیوں میں خلال بھی کرے. اور اگر گرد غبار مٹی پر غبار پہ مارنے کی وجہ سے اگر انگلیوں کے درمیان میں پہنچ گئی ہے تو ان کا خلال کرنا مسنون ہے، اور اگر اس میں گرد و غبار نہیں پہنچا ہوگا تو اس کا خلال کرنا بھی ضروری ہوگا. تیمم میں نیت بھی ضروری ہے. تیمم کے اندر نیت کا بھی نیت کرنا بھی ضروری ہے. آپ نے بیان فرمایا نا کہ چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا کونیوں تک، اس کے ساتھ ساتھ نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے یا نماز حلال ہونے کے لیے کہ میں نماز پڑھ سکوں یا قرآن پاک پڑھ سکوں، تو اس طرح کی نیت دل میں رکھتے ہوئے یہ تیمم کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تیمم کا طریقہ سماعت کیا. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تیمم سے متعلق جو احکامات ہیں الحمدللہ فقہ کی مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. البتہ اردو زبان میں نہایت ہی آسان انداز پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس نماز کے موضوع پر جو مایہ ناز کتاب ہے نماز کے احکام، وہ آپ حاصل کر لیجئے. اس کے اندر رسالہ تیمم سے متعلق موجود ہے. انشاءاللہ عزوجل اس میں آپ کو یہ تمام مسائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے مل جائیں گے. اگر آپ کو کسی مسئلے کو دوبارہ سننا یا دیکھنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے، بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے. If you like, please hit the like button and subscribe our channel, dear Islamic brothers.